سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں انوار شعبان کی خوشیوں پہ مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آج بہت شکریہ کا دن جو گزارا، یوں لگ رہا تھا کہ آدم چاندنی بچھا رہے ہیں، نوح سفینہ نجات سجا رہے ہیں، ملائکہ ابراہیم کو کرسی صدارت پہ بٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ام ابیہا کے گھر محمد بن کے حسین آ رہے ہیں۔ ام ابیہا کے بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے۔ بحمداللہ میں گزشتہ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے سید بہت ہی خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ شہنشاہ کربلا اور بارگاہ سلطان وفا میں شب یکم شعبان سے جہاں جہاں بھی یہ سعادت ملی جشن پڑھنے کی، میں نے ایک عجب منظر دیکھا۔ یہ چراغاں، یہ روشنیاں، یہ چہرے کھلے ہوئے، بچوں کو عیدیں دی جا رہی ہیں، منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مومنین کے چہروں پہ خوشیاں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ سارے منظر دیکھ کے میرا دل کہتا ہے کہ کوئی تو ہمیں یوں دیکھ کے اپنے بستر پہ آدھی آدھی رات کو لیٹا لیٹا حسرت کی تلیاں ملتا ملتا کہتا تو ہوگا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی چراغاں کرتے، ہم بھی گلیاں سجاتے۔ ایک فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہو، تم نے ہماری ضد میں مرنے کی تاریخیں تو بنا لی، بنتی نہیں تھی، بنا لی۔ ہمت ہے تو ایسے جشن بھی منا کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم برسر ممبر ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال ایسے جشن نہیں منا سکتا جیسے تم اپنے رہبروں کا مناتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ولادت منانے کے لیے ولدیت بھی بتانا پڑتی ہے۔ اور جس کا جشن ہم منا رہے ہیں بحمداللہ، اس کو ٹھیک کیجئے بھائی، اس کے باپ کا کردار بھی چوک میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی ماں کا تعارف بھی کروا سکتے ہیں، اس کے بھائی کا کردار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے دادا کی عظمت بھی بتا سکتے ہیں، اس کی دادی کی عزت بھی بتا سکتے ہیں۔ تم جو اس کے مقابلے میں لائے ہو، چوک میں نہیں، ذرا کان میں اس کی ماں کا کردار تو بتا دو۔ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین معراج بندگی ہے، گلشن رسول کا۔ حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بو تراب، ماں بھی بطول ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے۔ حسین آج زندہ ہے، یہ موت کو یقین ہے۔ جواب دو مجھے ذرا، یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے؟ دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے۔ حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے۔ حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ حسین پر بہت شکریہ، آپ کے کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ۔ مل کے حیدری حسین بس، تھک تو نہیں گئے؟ پڑھیں تھوڑا اور۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ ٹھیک کیجئے، یہ مجھے خراب تھا۔ اچھا بندے اتنے بڑے بلوائے اور
माइक लोकल रखा है। सलावत पढ़े सारे मिलके बाबा से। चले बहरहाल आप तवज्जो रखिएगा। अच्छा वैसे बेहम्दिल्लाह कमाल है इस मिंबर का कि इस मिंबर पे आने वाला कोई भी खतीब, आलिम, जाकिर, वाइज जब अहले बैत की शान पढ़ता है, किसी भी हस्ती की शान पढ़े, आयत कुरान से लेता है। शान मोहम्मद पढ़नी हो फिर भी कुरान का सहारा, जिक्र अली करना हो फिर भी आयत कुरान की, जिक्र सैयदा करना हो फिर भी आयत कुरान की, हसन मौला का तज़किरा हो फिर भी आयत कुरान की, हुसैन के फज़ाइल पढ़ने हो फिर भी आयत कुरान की। अल्लाह का शुक्र है हमने उन्हें नहीं माना जिन्हें मनवाने के लिए बिल मनवाने पड़ते हैं, हमने उन्हें माना है जिन्हें अल्लाह ने कुरान में मनवाया है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जो मिंबर में बैठे हैं, मिंबर के साए में बैठे हैं, उनकी समातों की नजर स्पेशली याद रखिएगा। हर मजलिस शब्बीर में, हर जश्न शब्बीर में कुरान से आयत लेकर हुसैन पढ़ना दलील है कि 14 सदियां पहले नौ के सिना पर हुसैन ने कुरान पढ़ा था, अब कयामत तक कुरान हुसैन पढ़ रहा है। शहीद मोहसिन नकवी ने भी क्या कहा था, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की, बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। हुसैन वो है जिसे कुरान पढ़ता है। बाकी सब अब थक तो नहीं गए, जरा चेहरे पे हसास बसास। हुसैन वो है जिसे कुरान पढ़ता है। अच्छा आज के जश्न के लिए जो आयत मैंने मुंतखब की, खालिक अपना तारुफ करवाते करवाते, अच्छा आप सवाल करेंगे ये क्या अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है, आप उसी तारुफ में हुसैन पढ़ेंगे। भाई खुदा के तारुफ पे सबसे बड़ी दलील को हुसैन कहते हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह फरमाता है वो है जिसने रसूल भेजा हुदा के साथ यानी हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, ले युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि वो अपने दीन को तमाम अदियान पे जाहिर कर सके, गालिब कर सके। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा ताकि उसका दीन बाकी अदियान पे गालिब आए। किसके साथ भेजा? खुदा के साथ। यानी खुदा के साथ आने की वजह से मोहम्मद का दीन सारे अदियान पे गालिब आ गया। अल्लाह ने कुरान में मोहम्मद को बशीर कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि बशीर होने की वजह से तमाम अदियान पे दीन गालिब आया। नजीर कहा, ये नहीं कहा कि नजीर होने की वजह से तमाम अदियान पे गालिब आया। दायिन इल्लाह कहा, मगर ये नहीं फरमाया कि दायिन इल्लाह होने की वजह से बाकी अदियान पे गालिब आया। बाकी अदियान पे गालिब आया है खुदा साथ लाने की वजह से। ये कोई खुदा है जिसकी वजह से मोहम्मद का दीन सारे अदियान पे गालिब आया। मैं अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो ये फरमा दिया कि कोई खुदा है जिसकी वजह से आपका दीन आप उसको साथ लाए, आपके आने की वजह से, उस खुदा की वजह से आपका दीन सारे अदियान पे गालिब आया। ये खुदा क्या है? आवाज़ रिसालत सुनो, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। ये हुसैन इब्ने अली है जिसके सदके में मोहम्मद का दीन सारे अदियान पे गालिब आ गया। सिर्फ खुदा नहीं, दीनिल हक। अच्छा कमाल की बात यह है, खुदा हुसैन, हक अली, बाप और बेटे की वजह से मोहम्मद का दीन दुनिया में छा गया। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाह, एक सजदा शबीरी। दीन हक और खुदा, खुदा क्या है? हुसैन। हुसैन है हिदायत का चराग। चराग हिदायत क्या है? हुसैन इब्ने अली। कौन है? हुसैन इब्ने अली। अच्छा ये चराग एक ऐसा लफ्ज है, शोरा तशरीफ फरमा है, साहिबान ज़ौक़ तशरीफ फरमा है, इसके हवाले से बड़े मुहावरे मशहूर हैं। मसलन चराग तले अंधेरा, सुना है ना? याद रखना, जिस चराग के तले अंधेरा हो वो चराग और होते हैं।
بلکہ فکرہ بدل کے کہوں صاحب مکان کے مکان میں اندھیرے کرنے والے چراغ اور ہیں، مکان لا مکان کو روشن کرنے والا چراغ حسین ہے۔ ایک اور محاورہ مثل مشہور ہے، مثلا کوئی بچہ علاقے میں نامور ہو جائے تو سارے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا یہ چشم و چراغ ہے، کامیاب ہو جائے یہ چشم و چراغ ہے۔ چشم کہا جاتا ہے آنکھ کو، یہ چشم و چراغ ہے۔ جو عام خاندانوں کے چشم و چراغ ہوں وہ اور ہوتے ہیں، جو چشم خدا کا چراغ ہو، جو عین اللہ کے گھر کا چراغ ہو، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بھائی نار کے چراغ اور ہیں، نور کا چراغ اور ہے۔ ایک اور جملہ ہے نا، مثلا کوئی بچہ کسی بڑے صاحب علم کے آگے اپنا علم منوانا شروع کر دے تو دیکھنے والے کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گیا، سورج کو چراغ دکھانے کے قابل تیری حیثیت، یعنی سورج کے آگے جب چراغ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ چراغ کی اہمیت وہاں نظر آتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا چراغ؟ جس گھر میں آفتاب رسالت ہو، جس گھر میں آفتاب ولایت ہو، بلکہ یوں کہوں جو چراغ سورج کے آگے کوئی ویلیو اپنی منوا نہ سکے وہ اور ہے، اور آفتاب رسالت جسے ہاتھوں پہ اٹھا کے زمانے کو تعارف کروائے وہ چراغ حسین ہے۔ مصطفیٰ اپنی زندگی میں بتائیں ہاذا حسین، ہاذا حسین۔ میرا دل ہے میں کچھ قصیدے پڑھوں نبی کی زبان سے حسین ابن علی کی شان میں، صلوات ایسی پڑھیے کہ آپ کی بیداری کی تائید ہو جائے۔ مسجد نبوی کے منبر پہ آفتاب رسالت چمک رہا تھا، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض چل رہا تھا، نہیں بلکہ یوں کہوں درمیان میں 14ویں کا چاند تھا، ارد گرد ستارے چمک رہے تھے، ہر ستارہ اپنے اپنے جوش معرفت میں دھمک رہا تھا۔ کسی ستارے کو ابو ذر کہتے ہیں، کسی کو سلیمان کہتے ہیں۔ مسجد نبوی سجی ہوئی، محمد منبر پہ وہ جو خطیب منبر سلونی کا بھی استاد ہے، منبر پہ وہ جو علی کو زبان چسا کے علم منتقل کرنے والا ہے، اللہ کا شاگرد منبر پہ، علی کا استاد منبر پہ تشریف فرما، صحابہ کی محفل۔ روایت کہتی ہے ایک بچہ ابا قبا میں زیب تن ایک نورانی پیکر مسجد میں داخل ہوا، قبل اس کے کہ حسین آتے ابا کے دامن سے الجھے گھرنے لگے، محمد نے منبر چھوڑ دیا، صحابہ کی صفوں کو پار کیا، جاتے جاتے اٹھایا حسین کو، لائے منبر پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کام حضور کریں شیعہ سنی کہتے ہیں کہ وہ سنت بن جاتا ہے۔ یہاں کوئی عالم دین بزرگ منبر پہ خطاب کریں، سامنے کوئی بچہ آئے اور وہ گر جائے اور یہ عالم منبر چھوڑیں اور آپ کی صفوں کو عبور کرتے ہوئے وہاں دروازے پہ جائیں، بچہ اٹھائیں، منبر پہ لائیں، آپ اعتراض کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی جتنا بڑا صاحب علم ہو لیکن آپ کہیں گے مولانا آپ نے مجلس کا ماحول خراب کر دیا، آپ ہم میں سے کسی کو بولتے، ہم جاتے بچہ اٹھا کے لے آتے، آخر بچہ ہی تو تھا۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، میں منبر پہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی توجہ میری جانب، میری ہے دروازے کی جانب، اب یہاں الماری کو میں دیکھوں کہ یہاں قرآن کا کوئی پارا ہوا کے جھونکے سے زمین پہ گرنے لگے، اب میں منبر چھوڑوں اور آپ کی صفوں کو پار کرتا ہوا جا کے قرآن کو گرنے سے بچاؤں، آپ اعتراض کرو گے؟ نہیں، پہلے جاتا تو گلا کرتے، اب جا رہا ہوں کوئی گلا نہیں، کیوں؟ پہلے گرنے والا بچہ تھا، اب گرنے والا قرآن ہے۔ اس منبر کے تقدس کی قسم، خدا کی قسم، جب محمد گئے کسی صحابی نے گلا نہیں کیا کہ ماحول خراب ہو گیا، کیوں؟ جانتے تھے گرنے والا بچہ نہیں، امامت کا قرآن آ رہا ہے۔ حسین کو گرنے سے بچایا، محمد نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اچھا جب میں جاؤں گا اور قرآن کو گرنے سے بچاؤں گا اور منبر پہ لاؤں گا، کروں گا کیا؟ منبر پہ لا کے سینے سے لگاؤں گا، اس سے چوموں گا، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دوں گا۔ یہی محمد نے کیا۔ فاطمہ کے لال کو منبر پہ لائے، سینے سے لگایا، بوسا کیا، اس کی تلاوت کرنا شروع کر۔ میں وہ قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں جو محمد نے پڑھا تھا۔
عرب میں جب کسی چھوٹے کو پکارنا ہو تو نام سے پکارا جاتا تھا، کسی بڑے کو بلانا ہو تو کنیت یا لقب سے بلایا جاتا تھا۔ اللہ رے عظمت حسین ابن علی، مصطفیٰ آگے بڑھے اور اٹھایا یہ کہہ کے مرحبا مرحبا بے یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تجھے حسین، تجھے محمد خوش آمدید کہتا ہے۔ اٹھا کے ممبر پہ لائے اور فرمایا یا حسین انتا زین السماوات والارضین، حسین تو آسمانوں کی بھی زینت ہے، تو زمینوں کا بھی زین ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فضائل اہل بیت ہر کسی کو حسب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس محفل میں بھی چند بندے تھے۔ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کائنات کی کوئی زینت ہے؟ یہ کہنا تھا، رحمت کے چہرے پہ جلال آیا۔ فرمایا خبردار، انہ لمکتوب علی جمین عرش اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ تو زمینوں کی بات کرتا ہے، اللہ نے عرش کے کنارے پہ لکھا ہوا ہے ان الحسین، حسین چراغ ہدایت بھی ہے، کشتی نجات بھی ہے۔ اللہ نے لکھا ہے، اللہ جس کے قصیدے عرش پہ لکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ گودی میں بٹھایا اور فرمایا سنو، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اسے پہچان لو۔ اب کمال فکرہ، فرمانے لگے ھذا سید و شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ صرف یہ نہیں، ابوہ فی الجنہ، اس کا بابا بھی جنتی ہے، وَأُمُّهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کی ماں بھی جنتی ہے، وَجَدُّهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کا دادا بھی جنتی ہے، وَجَدَّتُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کی دادی بھی جنتی ہے، وَأَخُوهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کا بھائی بھی جنتی ہے، وَأُخْتُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کی بہن بھی جنتی ہے۔ مجھے کہیں دکھا دو کہ نبی نے یہ فرمایا ہو اس کی خالہ بھی جنتی ہے۔ ماں کا ذکر کیا ہے، خالہ کا ذکر نہیں کیا، ماموں کا ذکر نہیں کیا۔ نبی جانتے ہیں ذکر اس کا کروں گا جو وجود رکھتا ہو، نہ فاطمہ کا کوئی بھائی ہے نہ فاطمہ کی کوئی بہن ہے۔ اب فکرہ آپ کے لیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، فرمایا اس کا بابا جنتی، ماں جنتی، بھائی جنتی، بہن جنتی، پھر فرمایا وَمُحِبُّوهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کا چاہنے والا جنتی، وَمُحِبِّيهِ فِي الْجَنَّةِ، اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، الیکشن میں یہاں پہ کھڑا تھا، نعرے انہوں نے خوب لگائے ہوئے، اتنے لگائے اب تھکے بیٹھے۔ لبیک یا حسین، 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 سارے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، علی حق، 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 مولا کو آباد رکھے۔ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ دیکھیے کائنات میں کسی بھی مقام پہ اگر اندھیرا ہو نا، اندھیرا اسے دور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ چراغ روشن ہوگا تو اندھیرے ختم ہوں گے۔ اگر پاکستان میں جہالت کا اندھیرا ہے، دہشت گردی کا اندھیرا ہے، ظلمت کا اندھیرا ہے، تو ایک ہی حل ہے کہ وہاں چراغ روشن کرو، اور بقول مصطفیٰ اس چراغ ہدایت کو حسین کہا جاتا ہے۔ ذکر حسین کرتے جاؤ، ظلم کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ حسین ابن علی کا ذکر ایسا ذکر ہے جو جہالت کے اندھیرے ختم کر سکتا ہے۔ چراغ سے ہر کوئی محبت کرتا ہے سوائے چور کے، بلکہ یوں کہوں مذکر میں چور، مونس میں چمگادڑ۔ علی کی دشمنی میں مذکر بھی ہوتے ہیں، مونس بھی ہوتے ہیں۔ اب چور جو ہے اسے وہ یہی چاہتا ہے کہ اندھیرا ہی ہو علاقے میں، ذرا روشنی آ گئی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے ذکر پہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں، یہ جتنا ذکر پھیلتا جائے گا چور پکڑے جائیں گے۔
خدا کی قسم کھڑا کھوٹا نکھر کے سامنے آ جائے گا اگر مجلس شبیر برپا کرو گے۔ اور یہ بھی کائنات میں واحد بادشاہ حسین ابن علی ہے۔ آپ نے ابھی یقیناً ووٹ ڈالے ہوں گے، کس کو ڈالے مجھے نہیں معلوم، جس کو بھی ڈالے اللہ آپ کا بھی بھلا کرے اور ان کا بھی بھلا کرے۔ جس کے بھی ووٹ ڈالے، جس کے بھی جلسے کیے، آپ نے یہی دیکھا نا دنیا میں جس کا بھی جلسہ ہو، جس کے نام کا جلسہ ہوتا ہے ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ کائنات میں واحد حسین ہے، مجلس حسین کے نام کی ذکر توحید کا، مجلس حسین کے نام کی ذکر محمد کی نبوت کا، مجلس حسین کے نام کی ذکر علی کی ولایت کا، مجلس حسین کی ذکر آدم کی توبہ کا، مجلس حسین کی ذکر نوح کی کشتی کا، مجلس حسین کی ذکر ابراہیم کے خواب کا، مجلس حسین کی ذکر اسماعیل کی قربانی کا، ذکر حسین کا، مجلس حسین کی ذکر موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا، مجلس حسین کی ذکر عیسیٰ کے مردے اٹھانے کا، مجلس حسین کی ذکر علی کے سورج کو پلٹانے کا، مجلس حسین کی ذکر محمد کے کنکروں کو بلوانے کا، مجلس حسین کی ذکر شیطانوں کا، مجلس حسین کی ذکر نماز کا، مجلس حسین کی ذکر حالت رکوع میں دی جانے والی زکوٰۃ کا، مجلس حسین کی ذکر محمد کے حج کا، مجلس حسین کی ذکر تولا کا، مجلس حسین کی ذکر تبرہ کا۔ خدا کی قسم پوری کائنات میں واحد یہ مرکز ہدایت ہے جہاں سے تمہیں پورا دین مکمل مل جائے گا۔ چراغ ہدایت حسین۔ اب جو ہدایت کا لازمہ ہے وہ مجلس شبیر میں نظر آئے گا۔ حسین کشتی نجات ہے، جو بھی نجات کا وسیلہ ہے وہ مجلس شبیر میں نظر آئے گا۔ یہ مولا کا جشن، یہ مولا کا ذکر۔ اگر دل ہو تو میں شان حسین بزبان حسین سناؤں۔ ابھی تو مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ چراغ ہدایت ہے، یہ کشتی نجات ہے، یہ بھی جنتیوں کا سردار، یہ اس کے چاہنے والے جنتی، چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی۔ شرط ہے کہ محبت کا معیار محبت حسین ہونی چاہیے۔ محبت حسین کو مرکز بنا کے محبت کیجیے۔ آپ کی وجہ سے میں چند مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا، محبت دشتے بے پایاں ہے جو منزل نہیں رکھتا، محبت ایک بگولا ہے جو دشتے دل سے اٹھتا ہے، محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے، محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو، محبت عقل کل ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ مولا سلامت رکھے۔ محبت کا معیار کربلا ہو، محبت کا معیار محبت حسین ہو۔ سنیے حسین کون ہے؟ پیغمبر تشریف فرما ہے، پہلو میں علی، دائیں پہلو میں شبیر۔ اچانک مولا امیر نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ نبی نے فرمایا لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے؟ فرمایا بے شک ہے۔ یا رسول اللہ آج بتائیے زیادہ محبت مجھ سے ہے یا حسین سے ہے؟ بھائی بظاہر بڑا مشکل سوال ہے، اب نبی اور سوال کرنے والا ہی مشکل کشا، اب نبی جواب کیا دیں؟ سوال اس سے کیا جا رہا ہے جو مشکل کشا کا بھی استاد ہے۔ اب نبی جواب دینے لگے قبل اس کے کہ محمد کی زبان حرکت میں آتی، محمد کی زبان کو چوس چوس کے پلنے والی زبان حرکت میں آ گئی۔ حسین ابن علی نے فرمایا نانا جو بابا نے سوال کیا اگر آپ کی اجازت ہو تو جواب میں نہ دے دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا جی میرا لال دے دیجئے جواب۔ علی کی نگاہیں حسین کے چہرے پہ، محمد کی نگاہیں حسین کے چہرے پہ، بسم اللہ کیجئے۔ اب حسین بتانے لگے ہیں کہ نبی کو زیادہ کس سے محبت ہے۔ فرمانے لگے نانا جان یوں کرتے ہیں بابا سے کہیے کہ بابا اپنے فضائل پڑھیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے فضائل پڑھوں گا، بس جو فضائل میں زیادہ ہو گیا، زیادہ چلا گیا آگے، آپ کو زیادہ محبت اسی سے ہو گئی۔ نبی نے فرمایا بسم اللہ۔
علی نے نبی کے تائید کے بعد حسین کے چہرے کو دیکھا، فرمانے لگے حسین میں علی ہوں۔ فرمایا بابا جان تو بسم اللہ پڑھی اپنے فضائل۔ اب علی کی زبان حرکت میں آئی، بھائی میں علی پڑھوں تو اتنا ہی پڑھوں گا نا جتنا میں جانتا ہوں، آپ پڑھیے تو وہی پڑھیں گے جو آپ جانتے ہیں۔ علی سنیے بزبان علی، علی سنیے علی کی زبان سے کہ علی کون ہے۔ علی نے فرمایا حسین انا امیر المؤمنین، انا امام المتقین، انا قاتل المشرکین، انا امام الموحدین، انا ناصر الدین اللہ۔ اے علی، علی فرما رہے اے حسین میں وہ ہوں، بلکہ میں یہاں جملہ عرض کروں، علی وہ ہے جو الف سے دیکھا تو امیر المومنین، با سے دیکھا تو باب علوم، تا سے دیکھا تو تاج اولیاء، سا سے دیکھا تو ثابت قدم، جیم سے دیکھا تو جامع القرآن، ہا سے دیکھا تو حلال مشکلات، خا سے دیکھا تو خاور دو جہاں، دال سے دیکھا تو دارالعلوم، زال سے دیکھا تو ذاکر اکبر، را سے دیکھا تو راسخون فی العلم کا مصداق، زا سے دیکھا تو زینت محراب و منبر، سین سے دیکھا تو ساقی کوثر، شین سے دیکھا تو شیر خدا، صاد سے دیکھا تو صدیق اکبر۔ علی وہ ہے جو میں حسین پڑھ رہا ہوں، علی نہیں پڑھ رہا۔ صاد سے دیکھا تو ضامن روز جزا، توئیں سے دیکھا تو طاہر و اطہر، زوئیں سے دیکھا تو ظاہر و اظہر، عین سے دیکھا تو عالی قدر، غین سے دیکھا تو غضنفر، فا سے دیکھا تو فاروق اعظم، کاف سے دیکھا تو قاری قرآن، کاف سے دیکھا تو کلیم فی الدنیا والآخرہ، لام سے دیکھا تو لائق منبر، میم سے دیکھا تو مظہر العجائب، نون سے دیکھا تو ناطق قرآن، واو سے دیکھا تو والی نجف، ہا سے دیکھا تو ہادی شیعہ، یا سے دیکھا تو یعصوب المسلمین۔ نہیں نا یہ جو محلہ بیٹھا ہے نا، یہ چادریں یوں لپیٹ کے بیٹھے، نہ جانے کتنی سردی پڑ رہی ہے، بھائی تھوڑا سا ماحول بنائیے، چادر اتاریے۔ میں اس کے فضائل پڑھ رہا ہوں جو الف سے دیکھو تو اسد اللہ، با سے دیکھو تو باب اللہ، تا سے دیکھو تو تحت اللہ، جیم سے دیکھو تو جنب اللہ جلال اللہ، ہا سے دیکھو تو حلم اللہ، خا سے دیکھو تو خیالت اللہ، دال سے دیکھو تو دلیل اللہ، زا سے دیکھو تو ذکر اللہ، را سے دیکھو تو رحمت اللہ، زا سے دیکھو تو زینت اللہ، سین سے دیکھو تو سر اللہ، شین سے دیکھو تو شاکر باللہ، صاد سے دیکھو تو صدق وعد اللہ، زا سے دیکھو تو ضامن خلق اللہ، توئیں سے دیکھو تو طالب بذات اللہ، زوئیں سے دیکھو تو ذل اللہ، عین سے دیکھو تو عین اللہ، غین سے دیکھو تو غلبت اللہ، فے سے دیکھو تو فضل اللہ، کاف سے دیکھو تو قدرت اللہ، کاف سے دیکھو تو کلام اللہ، لام سے دیکھو تو لسان اللہ، نیم سے دیکھو تو منصوص من اللہ، نون سے دیکھو تو ناطق باللہ، واو سے دیکھو تو وجہ اللہ، ہا سے دیکھو تو ہیبت اللہ، یا سے دیکھو تو جد اللہ۔ بھائی اصل مقصد میں نے شان حسین پڑھنا ہے، اب علی کے فضائل سنتے جاؤ۔ علی کون؟ یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں اب جشن میں آئے ہوئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کلخانی کی مجلس میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید یہ آگے بھائی ہر نظر پہ میری نظر ہے، یہ آگے چونکہ ضعیف ہیں اور پیچھے جوان ہیں، وہ ذرا ماڈرن ہیں، وہ الف بے سے زیادہ شاید اے بی سی سنیں، آج اے بی سی سنا دیں۔ علی وہ ہے جو اے سے ابو تراب ہے، علی وہ ہے جو بی سے باب علم ہے، سی سے چاہت رسول ہے، ڈی سے دین کا محافظ ہے، ای سے علم کا دروازہ ہے، ایف سے فخر ذوالجلال ہے، جی سے غازی اسلام ہے، ایچ سے حیدر کرار ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ آئی سے اسلام کی بقا ہے، جیسے جنت کا ضامن ہے، کیسے کعبے کا گوہر ہے، ایم سے لائق سلام ہے، ایم سے مولود کعبہ ہے، ایم سے نائب رسول ہے، او سے اولیاء کی نجات ہے، پی سے بدر حسنین ہے، کیوں سے قوت پروردگار ہے، آر سے رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، ایس سے شیر یزدان بھی ہے، ٹی سے طاہر و اطہر بھی ہے، یو سے امید شیعہ بھی ہے، وی سے ورد نبی بھی ہے، ڈبلیو سے وارث دین بھی ہے، ایکس سے عکس پیمبر بھی ہے، وائی سے یقین زہرا بھی ہے، زیڈ سے زبان قرآن بھی ہے۔ بھائی آپ جملہ لیجئے گا،
حیدری جملہ لیجئے گا. علی اپنے فضائل پڑھتے پڑھتے خاموش ہوئے کہ نبی نے فرمایا اے حسین یہ جو علی نے پڑھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر پوری کائنات کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے, قلم درخت بن جائے, درخت قلم بن جائے, جن و انس لکھنے والے بن جائے, زمین و آسمان کاغذ بن جائے, ملائکہ شمار کرنے والے بن جائے, سب کچھ ختم ہو سکتا ہے, علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. اب علی نے حسین کو دیکھا, جی میرا لال, اب آپ اپنے فضائل پڑھیے. محمد کی زبان چوس چوس کے پلنے والا حسین, فاطمہ کا لاڈلا, علی کا لخت جگر, محمد کا نور نظر, ایک فکرے میں دریائے فضائل کو ایک کوزے میں بند کر کے زہرا کے لال نے فرمایا بابا بات ہوئی تھی, جو فضائل میں آگے ہو گیا, نانا کو اس سے زیادہ پیار ہو گیا, مجھے بس ایک بات بتائیے, یہ جس کے فضائل آپ نے پڑھے ہیں یہ آپ کے بابا ہیں یا میرے بابا؟ ہائے 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 ہائے. مولا سلامت رکھے, مل کے دونوں بازو بلند کر کے حیدری. آپ کو واہ, آپ کے سننے کے کیا کہیں. حسین, اور خدا کی قسم یہ حقیقت بھی ہے بھائی, علی تو علی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, علی علی ہے, علی علی ہے. یہ جملہ سمجھ کے آگے سنیے گا, جیسا باپ حسین کو ملا ہے نا ایسا علی کو بھی نہیں ملا. بھائی علی کا بابا صاحب ایمان ہے, حسین کا بابا کل ایمان ہے. جیسی جیسی ماں حسین کو ملی ہے ایسی علی کو بھی نہیں ملی. ہیں دونوں فاطمہ مگر ایک اسد کی بیٹی ایک محمد کی بیٹی. جیسے بھائی حسین کو ملے علی کو بھی نہیں ملے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین ابھی ہم دونوں نے ایک آگے بھی پہنچنا ہے اور دونوں نے اکٹھے جانا ہے. ہاں تو ہاں بس 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 کل انشاءاللہ 7:30 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا, آپ بھی ٹائم پہ آئیے گا کل انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, کل لمبا خطاب ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. 7:30 بجے آئیں گے نا, ہاں پورے ٹائم پہ پہنچنا, لیٹ نہیں ہونا. اچھا اب ایک جملہ, میں ایک جملہ ایسا پڑھوں گا جسے شاہ صاحب خوش ہو جائیں گے, کوئی ہو نہ ہو, اور وہ جملہ یہ ہے وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.